بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک آب زمزم اور دوسرا ہاتھیوں کا۔ آب زمزم کا پہلا واقعہ، عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس جگہ کو بھی بتایا گیا۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت آب زمزم میں دفن کی، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دو ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کرو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا۔ لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں لڑکے عطا کیے اور وہ سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو قربان کریں گے۔ دوسرا واقعہ جو ہے ہاتھیوں کا تھا۔ ابرہہ صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنع میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر قبیلے پر پخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس لیے اپنے لیے ایک ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مکہ پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ منی کے درمیان وادی مستر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے، رکتے رہے۔